کوئی دلیل دے دو کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کلام اللہ ہے، اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ بات آئی کہاں سے ہے، کس دور میں کھڑی ہوئی؟ جس کا تو خاص انفرادی شخصی ذوق ہوگا نا، وہ تو شاید وہ دو چار باتیں بتا دے آپ کو، ورنہ اکثریت کا عالم یہ ہے اینا ودا کہ امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس سے جو ہے وہ صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے، اور انہوں نے اس معاملے کے اندر گردن نہیں جھکائی، لیکن موقف دلیل کیا تھی ان کی، نقطہ نظر کیا تھا ان کا، جن سے ٹکرائے تھے ان کو تکلیف کیا تھی؟ ہم اختصار سے دو چند ایک دلائل آپ کو اس لیے دیں گے تاکہ ہم جو ہے دلیل کے ساتھ بات کو سمجھ سکیں۔ ایک بہت بڑے محدث تھے امام یوسف بن یحییٰ البویتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عام ایک دلیل دیتے تھے، بڑی سمپل سادی سی دلیل دیتے تھے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے تم کہتے ہو کلام اللہ مخلوق ہے، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اب دیکھو، اب یہ کلمہ کن کلام اللہ ہے اور فیکون کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ کہتا کن تو ہو، یہ آرڈر رب کا، اور اس کے نتیجے میں فیکون وہ کام کیا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کلمہ کن خالق ہے اور فیکون کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ اے اللہ کے بندو یہ بتلاؤ، اگر کلمہ کن بھی مخلوق ہے تو خالق کون ہے؟ اس کی آپ دوسری بڑی دلیل دیکھ لیجیے جو امام احمد بن حنبل بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ الا خبردار، لہ الخلق، اور مخلوق بھی اسی اللہ کی اور حکم بھی۔ اور امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے شریعہ میں بھی نقل کیا، کہتے ہیں خلق سے مراد مخلوقات ہیں اور امر سے مراد کلام اللہ کا رب کا قرآن ہے۔ اب دیکھو اس میں واو ہے نا، عطف ہے، ایک مخلوق ہے خلق ہے اور ایک امر ہے، ایک خلق ہے اور امر یہ غیر خلق ہے۔ ایک تیسرے انداز سے دیکھ لیجیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، اللہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان سے کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر یہ سمندر جو ہے یہ مدادن سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات، میرے رب کے کلمات کو فنا نہیں ہے، میرے رب کے کلمات کا اختتام اور خاتمہ جس طرح خالق کو فنا نہیں ہے، جس طرح رب کو فنا نہیں ہے، رب کی صفات کو بھی فنا، رب کے کلمات کو بھی فنا اگر مخلوق ہوتا تو پھر وہ اس کو کیا جانا چاہیے تھا؟ ختم۔ تو اللہ تو یہاں تک کہہ دیجیے، کہا جیسے لقمان نے فرمایا نا، میں لو انما جو ہے، لو انما فی الارض من شیء من اقلام والبحر یمدہ، اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کے کیا ہو جائیں؟ سیاہی بن جائے، من بعدہ، ٹھیک ہے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اچھا اس سمندر کے بعد مزید 7 سمندر سیاہیوں کے ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، رب کے کلمات کبھی بھی ختم، تو ربی فنا ہوتے ہیں مخلوق کو، خالق کو فنا نہیں ہے۔ جس طرح رب کی ذات کو بقا اور دوام ہے، اس طرح اللہ کی صفات کو بھی بقا اور
دوام ہے. اگر مخلوق ہوتی تو مخلوق کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے, تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے کلمات کیا ہو جاتے؟ اگر مخلوق ہوتے تو یہ فنا ہو جاتے, یہ ختم ہو جاتے. الحسن اسلامک سینٹر